अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। खुश आमदीद हमारी दूसरी किस्त में। पिछली किस्त में हमने राफेल क्लब और पाकिस्तानी ट्रेनिंग की बात की। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के लीकेज के ऊपर कि ये हथियारों की टेक्नोलॉजी जब लीक होती है तो उसका क्या असर होता है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि अपने ब्रदर मुल्क तुर्की, अज़रबैजान और चीन का बहुत ज़्यादा ममनून एहसान है। इन तीनों ममालिक ने बबांग दहर बुनियान मरसूस में पाकिस्तान का दिल खोल कर साथ दिया। किस तरह साथ दिया, आज हम आपके साथ दो मिसालें यहाँ पे पेश करेंगे। आप जानते हैं तुर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए उसकी मगरबी हथियारों तक रसाई भी मुमकिन है। पाकिस्तान तुर्की के जरिए इन हथियारों की टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर सकता है और इसका फ़ायदा क्या होगा कि मगरबी हथियारों की मालूमात का एक अच्छा ज़रिया पाकिस्तान के लिए तुर्की भी बन सकता है। ऐसा पूरी दुनिया में होता है कि एक मुल्क कोई टेक्नोलॉजी लेता है और अगर कोई उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो दूसरा मुल्क उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं। पाकिस्तान अपने ड्रोन भी बनाता है और चीन और तुर्की से भी परचेज करता है। अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो तुर्की से ड्रोन लेता है, तुर्की इस हवाले से बहुत बेहतरीन ड्रोन बना रहा है। अज़रबैजान ने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए आर्मीनिया के साथ लड़ाई में और वो बहुत कामयाब रहा। दूसरी जानिब भारत भी इसराइली ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। आर्मेनिया अज़रबैजान के ड्रोन नहीं गिरा सका, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया के 80% से ज़्यादा ड्रोन मार गए। अब यहाँ भी भारत को फिक्र पड़ी हुई है कि भारत ड्रोन हथियारों की कमज़ोरियाँ और इसकी तमाम खसूसियात से कहीं वाकफ़ तो नहीं हो गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तुर्की और अज़रबैजान का एक करीबी इत्तेहादी होने की वजह से अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में तकरीबन हर छोटी छोटी जुज़ियात से भी वाकिफ़ था। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइली ड्रोन्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की तमाम कमज़ोरियाँ पाकिस्तान के इल्म में भी आ चुकी होंगी और यही वो इल्म है जो पाकिस्तान के पास इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इंडिया के पास इसराइल के बनाए हुए ड्रोन थे और इसी तरह स्पाईवेयर भी वो इस्तेमाल कर रहा था, कम्युनिकेशन आलात भी इसराइल के इस्तेमाल कर रहा था। तो पाकिस्तान अब ये जानता था कि इन ड्रोन्स के सिग्नल्स को कैसे जाम किया जा सकता है, इन्हें कैसे गुमराह किया जा सकता है या इन्हें कैसे मार गिराया जा सकता है। ये एक ऐसा फ़ायदा था जिसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे सच पूछें तो मुझे भी हालिया मई 2025 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय ड्रोन्स को नाकाम बनाने के पीछे यही हिकमत अमली नज़र आती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। ये तो थे इसराइली ड्रोन्स की मौत। अब हम बात करें भारत के S-400 सिस्टम की, जो भारत ने रूस से लिया। आप जानते हैं कि S-400 ट्रायम्फ भी से कहते हैं और S-400 भी से कहा जाता है। ये रूस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है। ये 400 किलोमीटर दूर से, जनाब, ये 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों, ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। ये एक ही वक्त में 36 से लेकर 72 मुख्तलिफ अहदाफ को एक ही वक्त में निशाना बना सकता है। और सुनिएगा, S-400 में 40N6 मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है। फिर इसमें 9M96E2 मिसाइल इस्तेमाल होते हैं
جو کہ 120 کلومیٹر رینج کے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 9M96E میزائل استعمال ہوتا ہے، یہ 40 کلومیٹر رینج کا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے میزائل استعمال ہوتے ہیں جن کی سپیڈ اور جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر S-400 میں جو ریڈار استعمال کیا گیا ہے یہ ہے 91N6E، یہ بھی بہت قابل بڑا شاندار ریڈار ہے۔ یہ ریڈار 600 کلومیٹر دور تک کے ایریا کو کور کر لیتا ہے، حتیٰ کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے اہداف کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اسٹیلتھ طیاروں تک کو یہ پہچان کر بتا سکتا ہے کہ یہ ہدف کہاں ہے اور کتنی سپیڈ سے آ رہا ہے۔ پھر اس کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ ہے اس کا موبائل ہونا اور اس کے اندر پھرتی اور تیزی۔ یہ سسٹم موبائل یا حرکت پذیر ہے، یعنی کہ اسے چند ہی گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال مزید آسان ہو جاتا ہے اور استعمال میں ایک لچک بھی پیدا ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں پسند آئے سسٹم کو اٹھائیں اور وہاں لے جائیں۔ پھر اس کے اندر S-400 کے اندر الیکٹرانک وارفیئر کی جو مزاحمت ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اس میں جدید جیمنگ مزاحمتی صلاحیتیں ہیں جو دشمن کے الیکٹرانک حملوں کے خلاف اسے محفوظ رکھتی ہیں، اور یہ ملٹیپل یوزج کا ہے، یعنی کہ اس کا کثیر الغرض استعمال ہے۔ یہ نہ صرف طیاروں بلکہ کروز میزائلوں، بیلسٹک میزائلوں اور بھاری بمباری کے خلاف بھی اور ڈرونز کے خلاف بھی ایک دفاعی سسٹم ہے۔ یہ خوبیاں S-400 کو بھارت، ترکی، چین اور روس جیسے ممالک کے لیے پرکشش بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں ممالک S-400 سسٹم اپنے اپنے ملک میں استعمال کر رہے ہیں۔ S-400 کی ان سب خوبیوں کو جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، صرف ایک کمزوری مروا گئی۔ آپ حیران ہوں گے وہ کون سی کمزوری؟ تو وہ کمزوری تھی، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ کمزوری ہے پائیدار، مخلص اور بے لوث دوستی۔ حیرانی کی بات، کہاں S-400، کہاں میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی کمزوری اصل میں ثابت ہوئی ہے پائیدار، مخلص اور بے لوث دوستی۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چانکیائی بھارت کے نصیب میں تو یہ چیز نہیں ہے، نہ تو اس کا کو پوری دنیا میں کوئی پائیدار، مخلص اور بے لوث دوست ہے، نہ ہی اسے کوئی ٹیکنالوجی بندے کے پتروں کی طرح استعمال کرنی آتی ہے۔ بھارت چانکیائی ریاست ہے جو صرف مطلب پرست ہے، پھر دنیا بھی اس کے ساتھ مطلب پرستی کا ہی کام کرتی ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ ہمیشہ پائیدار، مخلص اور بے لوث دوستی کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو مخلص اور پائیدار دوست ہیں وہ ہیں چین، ترکیہ اور آذربائیجان۔ پاکستانی انجینئرز اسی طرح گلف کے ممالک بھی ہیں۔ پاکستانی انجینئرز S-400 پر ڈائریکٹ تو کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم نہ صرف ترکی میں موجود ہے، فعال ہے، بلکہ یہ چائنا میں بھی موجود ہے اور فعال بھی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کے 2 S-400 سسٹم پاکستان نے تباہ و برباد کیے ہیں۔ ہمارے بہادر فوجی انجینئرز اور پائلٹس لگتا ہے کہ S-400 کی ٹیکنالوجی پہلے ہی عبور رکھتے تھے۔ کیسے؟ اور یہ بات کو بتانے والی نہیں ہے کہ یہاں بھی پاکستان کے دوستوں اور بھائیوں چین اور ترکی نے پاکستان کا بے حد ساتھ دیا۔ پاکستان ان ممالک کے ساتھ مشقیں کرتا رہا اور ان مشقوں میں S-400 بھی استعمال ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ان ہتھیاروں پر مہارت حاصل کرنا کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں رہتی۔ دوستو، یہاں ہماری اب دوسری قسط ختم ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے جو پچھلی لڑائی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں نہ صرف اسرائیلی ڈرونز کو ناکارہ بنایا، کس کی مدد سے؟ آذربائیجان اور ترکی کی مدد سے،
بلکہ پاکستان نے S-400 کو بھی نشانہ بنایا، اور تاک کا نشانہ بنایا کس کی مدد سے؟ چین اور ترکی کی مدد سے۔ اور دونوں جگہوں پہ ہمیں کس چیز میں ہیلپ کیا؟ ٹیکنالوجی کی لیکیج نے۔ آپ بتائیں کیا بھارت اب ان دونوں میدانوں میں پاکستان کو کیا سرپرائز دے سکتا ہے آنے والے دنوں میں، جبکہ اس کے پاس یہی رافیل ہے جو کہ پاکستان کے دوست ممالک کے پاس ہے، یہی S-400 ہے جو پاکستان کے دوست ممالک کے پاس ہے، اور یہی ڈرونز ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی ایسی لیک سے تقریباً دنیا کا ہر ملک فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان نے بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور بھارت کی مٹی پلید کی ہے۔ کل انشاءاللہ تیسری قسط میں ہم ملیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ انڈیا فرانس کے ساتھ جو نئی ڈیل کر رہا ہے اور جو جرمنی کے ساتھ نئی ڈیل کر رہا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور پاکستان پر ان کے کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستان ان اثرات سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔